الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام احباب کرامی کو خوش آمدید ہمارے اس دورے میں، جس میں الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چیدہ چیدہ پہلو کو ذکر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک، جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ذکر کر رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس کو آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، بالخصوص اس ماہ مبارک کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت روزے دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے حوالے سے امت کی رہنمائی فرمائی، اور اپنی زندگی مبارکہ میں، اپنی حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی اس عبادت کو امت کے سامنے کیسے پیش کیا۔ اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور بہت ساری عبادات اور سیرت کے پہلو ہیں، روزہ بھی ان میں سے ایک اہم پہلو ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے شہادتین کے بعد، نماز کے بعد روزے کا ذکر ہے، اور اسی میں حج کا بھی ذکر ہے اور زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ تو ان 5 ارکان میں روزے کا ذکر ہے، یعنی اسلام کی عمارت اگر کھڑی ہے تو وہ ان 5 ارکان میں، اور ان 5 ارکان میں ایک رکن روزہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، آپ رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم انشاءاللہ جس میں آپ کے سامنے مختصراً ذکر کریں گے کہ روزہ کتنا اہمیت کا حامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے حوالے سے کیا امت کی تربیت فرما رہے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لیتا ہے فردی کی، فرمایا کہ اس کا روزہ ہوگا، اور جو نیت نہیں کرے گا فردی روزے کی، اس کی نیت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص الفاظ نہیں بیان فرمائے، بلکہ دل کے ارادے کا ہی نام بیان فرمایا کہ یہ ارادہ ہے، کوئی خاص الفاظ وارد نہیں ہیں احادیث میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصحروا فإن فی السحور برکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بتایا اور پھر کر کے دکھایا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، یعنی سحری کھائی، تو پھر فرمایا کہ وہ کتنا وقت تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سحری کا اور اذان کے درمیان کا وقت تھا۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ سحری کا وقت، صحابی فرماتے ہیں کہ اتنا وقت تھا اس سحری کا جس میں کوئی 50 آیتیں پڑھ لے، اتنا وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کا۔ اور سحری کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آپ سحری کریں، تو یہ وقت ایسا ہے جس میں سبحان اللہ، اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا نزول آسمان دنیا کی طرف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وبالاسحار هم يستغفرون، کہ فرمایا کہ اسی وقت پر جو مومن ہیں، متقی لوگ ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو بڑا ہی عمدہ اور اعلیٰ وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی روزہ میں، یعنی سحری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی سحری کرنے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، پھر روزے کے حوالے سے تربیت فرمائی۔ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی روزے میں رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی تربیت کیا فرمائی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء الليل من ها هنا واقبل، اذا ذهب النهار من ها هنا واقبل الليل من ها هنا فقد افطر الصائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دن سورج غروب ہو جائے اور رات نکل آئے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد رات شروع ہو جائے گی، رات شروع ہو جائے، آپ نے فرمایا یہ وقت روزے دار کے افطاری کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ افطاری کے وقت میں داخل ہو گیا، جیسے سورج غروب ہو گیا افطاری کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرمائی کہ فرمائے لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رکھیں گے
جب تک کہ وہ افطاری کے اندر جلدی کریں گے۔ کیا معنی جلدی کریں گے؟ کہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا، سورج ڈوب جائے، دن گزر جائے، رات کا وقت ہو جائے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد رات کا وقت ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً روزے دار کو فوراً ہی روزہ افطار کرنا چاہیے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے اندر، افطاری کب فرماتے تھے؟ جس طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے قبل چند کھجوریں کھاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے لیے ان کھجوروں کو پسند کرتے تھے جو تازہ ہوتی ہیں، اگر وہ نہ ملتی تو خشک کھجوریں بھی کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے، اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند پانی کے گھونٹ بھی پی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی امت کو روزہ رکھنے کی، روزہ افطار کرنے کی اور افطار کروانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو روزہ افطار کرواتا ہے کسی کو، اس کو بھی اس روزے دار کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرتے وقت دعا بھی ذکر فرمائی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ فرضی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ماہ مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عبادت کے اندر، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی ماہ مبارک داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر چوکنا ہو جاتے، بہت تیز ہو جاتے، آپ کی سخاوت بڑھنے لگ جاتی، آپ کی تلاوت زیادہ ہونے لگتی، آپ کی عبادات زیادہ ہونے لگتی۔ جبریل روزانہ آ کے قرآن کی تلاوت کروا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ، تیز تو آندھی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خرچ کرنے والے تھے، یعنی اتنی تیزی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں۔ تو جہاں یہ ساری چیزیں تھیں، روزے کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ تو فرضی روزہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی، یعنی بتایا امت کو، اور روزہ رکھنے کے حوالے سے فرمایا کہ روزے دار کا اجر کتنا ہے، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ سبحان اللہ، تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں، لیکن ان عبادات کا تعلق ظاہر سے ہے، دکھا جاتا ہے، لیکن روزے کا ایسا معاملہ ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ آئیے ذرا ایک اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دیکھیں امت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام للہ، وفی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے نے ایک دن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک دن کا روزہ اللہ کے راستے میں رکھا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک دن کا روزہ رکھنا 70 سال کی دوری جہنم سے ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ راستے تو دو ہی ہوں گے، ایک راستہ جنت کو جائے گا، ایک راستہ دوسرا جہنم کو جانے والا ہوگا۔ اگر وہ جہنم سے دور ہوگا 70 سال کی مسافت پہ، تو یاد رکھیے گا کہ وہ اتنا ہی قریب جنت کے ہوگا، اتنا ہی قریب وہ جنت کے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کا بھی بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت میں ہے، فرماتی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو فرمایا کیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں روزے دار ہوں۔ آپ نے روزے کی نیت رکھ کر لی، کیونکہ نفلی روزے کی نیت صبح کے وقت بھی کی جا سکتی ہے، یعنی فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن فرضی روزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فجر سے پہلے اس کی نیت ہو، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک روایت میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے ایک اور مرتبہ، آپ نے پوچھا کچھ ہے کیا؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھانے کا کچھ تو چیزیں ہمارے پاس پیش کی گئی ہیں، کسی نے تحفتاً بھیجی ہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے پہلے روزے میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں ہیں، نہیں ملا تب بھی روزے میں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم وصال رکھا کرتے تھے، صحابہ نے رکھا تو گر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ فرمایا یوم وصال نہیں رکھنا، یعنی 2 2 3
تین دن کا اکٹھا بغیر افطاری کے روزہ رکھنا، تو یہ بہت بھاری مشکل کام تھا۔ تو یہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے میری طرح، فَإِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَىٰ، کہ وہ ایک روایت میں فَإِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ روحانیت، وہ لذت اور مناجات اور وہ الطاف المعانی جو دل میں رکھا، اس سے وہ کھانے پینے کی جو حاجت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یوم وصال بھی رکھا کرتے تھے، ایام بیس ہر مہینے کے 3 دن کے روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، 13، 14، 15 کے روزوں کی ترغیب بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو ایک علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ پیر کے دن، سوموار والے دن میری ولادت ہوئی ہے، ایک روایت میں یہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی وجہ بیان فرمائی کہ لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں اس دن میں، تو فرمایا کہ میرے اعمال بھی جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو فرمایا اس میں لکھا ہو کہ آج میں روزے سے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لگتا تھا جب نفلی روزے رکھنے شروع ہو جاتے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ہی رکھتے جائیں گے، ان نفلی روزوں کو چھوڑیں گے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہی چلے جائیں گے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پھر آپ رکھیں گے نہیں۔ تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے اگر رکھتے تھے کسی مہینے میں نوافل کے اعتبار سے، تو آپ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی امت کو، کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام عرفہ، فرمایا جس نے عرفہ کا روزہ رکھا، احتسب علی اللہ ان یکفر سنتہ الماضیہ وسنۃ التی بعدها، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے 2 سالوں کے، 1 سال جو گزشتہ، 1 سال آئندہ، فرمایا ان 2 سالوں کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، صرف کیا کہ 1 دن کا عرفہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، امت کو ترغیب دیکھیں، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ایسے ہی نہیں رکھے، یہ جہاں دینی طور پر فوائد ہیں، اسی وجہ سے انسان کو دنیاوی طور پر بھی فوائد ہیں، صحت کے طور پر بہت سارے فوائد ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں، جن کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس چیز کے اندر آخرت کا معاملہ تو ہے ہی ہے، لیکن دنیاوی طور پر بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے جماعت کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ شادی کر لیں۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا جو شادی کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں وہ شادی کر لیں، ہاں اگر طاقت نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ بالصوم، فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، فرمایا فَإِنَّ لَهُ وِجَاءً، کہ یہ روزہ اس کی ڈھال بن جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو روزہ رکھنے کے بعد مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً، فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، غلط کاموں کو نہیں چھوڑتا، فرمایا ایسے بندے کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سوائے بھوک کے کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو رات کو صرف سوائے جاگنے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے، روزے کے حوالے سے پوری تربیت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کے حوالے سے آپ نے کہاں تک رہنمائی فرمائی؟ آپ نے فرمایا سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اگر روزے دار خود تو نہیں کہے گا، خود تو کہنے کی اجازت ہے ہی نہیں، اگر کوئی دوسرا بندہ آ کے ان کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرے، کوئی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا معاملہ شروع کر دے، تو فرمایا کہ پھر بھی اجازت نہیں، صرف اتنا کہہ سکتے ہو، فَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، فرمایا کہ صرف اتنا کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، اس سے بڑھ کر نہیں۔ ہم نے کہا ذرا روزہ نہ ہوتا تو آج میں تمہیں بتا دیتا، یہ کر دیتا، وہ کر دیتا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی اجازت دے دی کہ فرمایا اگلے کو بتا دو کہ میں روزے سے ہوں، بس اتنی سی بات ہے، اس سے آگے نہیں کہنا
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت روزے دار، احبابی گرامی، ان لوگوں کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی جو روزہ نہیں رکھتے، فرمایا ان بچوں کو ان کے منہ کو چیرا جائے گا ایک تیز آلے کے ساتھ قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معراج کی رات دیکھا، وہ خواب فی روایت، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جس میں لوگوں کے بچوں کو چیرا جا رہا تھا، ان کے ہونٹوں کو چیرا جا رہا تھا، تو فرمایا اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ وہ لوگ تھے جو وقت سے پہلے افطاری کر لیتے، یعنی روزہ رکھتے ہی نہیں تھے، یا رکھتے تھے اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چھوٹے بچوں کی تربیت کی جاتی تھی وہ روزہ رکھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے ہمارے سامنے۔ روزہ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دیں، اپنے اولادوں کو اس کی ترغیب دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو ہے جس میں رسول اللہ نے اس عبادت کو کس انداز سے کیا ہے اور امت کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔